ذریعہ موجود تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ کھڑے ہو کر ان کا استقبال بھی کر دیں اور بلند آواز پہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، پتی پتی پھول پھول، پتی پتی پھول پھول، سرکار کی آمد، منکار کی آمد، مکے کی آمد، مدنی کی آمد۔ ہماری خوش قسمتی ہمارے درمیان پروفیسر اشرف آصف جلالی صاحب موجود ہیں اور انہیں دیکھ کر وہ بڑا پیارا نعت کا ایک شعر یاد آ گیا کہ جب بھی دیکھا ہے تجھے عالم نور دیکھا ہے، جب بھی دیکھا ہے تجھے عالم نور دیکھا ہے، مرحلہ طے نہ ہوا تیری شناسائی کا۔ ایک مرتبہ پھر سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، منکار کی آمد۔ ہماری خوش قسمتی ہمارے درمیان مفتی محمد اشرف آصف جلالی صاحب موجود ہیں۔ آپ سے کچھ ہی دیر کے بعد انشاءاللہ ان کا بیان بھی شروع ہونے والا ہے اور تمام احباب سے گزارش ہے کہ محبت ذوق شوق کا ثبوت دیتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ الذی شرفنا بحفلۃ المیلاد والصلاة والسلام علی حبیبہ قرۃ العین والفؤاد وعلى آلہ الاطہار واصحابہ الامجاد۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ یا اکرم الخلق مالی من الیذ بہ سواک عند حلول الحادث العمم۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ خدا ہے جن کو عظیم کہتا، خدا ہے جن کو عظیم کہتا، مقام ان کا بڑھا بڑھا کر انہی کی عظمت بتا رہے ہیں، انہی کے نعرے لگا لگا کر۔ خدا نے ان کو علوم بخشے، قرب میں اپنے بلا بلا کر، عیاں ہے ان پہ وہ ذرہ ذرہ، رکھو جسے تم چھپا چھپا کر۔ ساری زمین آئی بنی ہتھیلی پہ مثل رائی، صحابہ نے بھی دی گواہی، جہاں میں ڈنکے بجا بجا کر۔ انہی کی الفت سے آج تک یہ دلوں کی مسجد میں روشنی ہے، نکھر کے آتا ہے ماہ نو بھی غبار طیبہ لگا لگا کر۔ چمن چمن میں ہے بات ان کی، نگر نگر میں ہے نعت ان کی، انہی کی الفت میں مست ہیں یہ ہوائیں پنکھے ہلا ہلا کر۔ خدا نے ان کو گواہ بنایا ہر زمانے کا ہر مکان کا، وہ آج بھی سب کو دیکھتے ہیں نگاہ رحمت اٹھا اٹھا کر۔ انہی کے ہاتھوں میں عالمی کے سبھی خزانوں کی چابیاں ہیں، وہ جتنا چاہیں نوازتے ہیں گروں کو اوپر اٹھا اٹھا کر۔
وہی ہیں سب سے نبی آخر، وہی ہیں سب سے رسول انور، انہی سے ہم ہیں کے خاتم، انہی کے جھنڈے اٹھا اٹھا کر۔ خدا ہے جن کو حبیب کہتا، مقام ان کا بڑھا بڑھا کر، انہی کی عزت پہ وارنے کو چلے ہیں جانے سجا سجا کر۔ یہ سن لے یورپ ہمارا رشتہ ہمارے آقا سے دائمی ہے، ہم ان کی عزت پہ پہرا دیں گے سروں کی فصلیں کٹا کٹا کر۔ یہ سن لے منکر ہمارا رشتہ ہمارے آقا سے دائمی ہے، ہم ان کی عزت پہ پہرا دیں گے سروں کی فصلیں کٹا کٹا کر۔ یہ چھوٹی موٹی جماعتیں کیا ہماری غیرت دبا سکیں گی، ہمیں مجدد و خیر آبادی نے حر بنایا پڑھا پڑھا کر۔ نہ گھبرانا باطل کی جورشوں سے، یہ بدر و خندق کا فیصلہ ہے، بگھا کے دم لیں گے ظلمتوں کو چراغ دل کے جلا جلا کر۔ جو ان کے در پہ گیا سوالی، کبھی نہ لوٹا وہاں سے خالی، وہ آج بھی بھر رہے ہیں جھولی سبھی کو طیبہ بلا بلا کر۔ بنا جو شان نبی کا واصف، کہا کسی نے کہ ان کا آصف حرم کی جانب بلا رہا ہے قرآن و سنت سنا سنا کر۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، سید سرواراں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، وارثان منبر و محراب، ارباب فکر و دانش، نہایت ہی معزز و محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے عید میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ میں آج ہم سب کو اس عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہماری اس کاوش کو اپنے دربار میں قبول فرمائے اور خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی شان عطا فرمائی ہے کہ بریلی کے تاجدار کہتے ہیں تیرے تو بس عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے۔ ان اوصاف اور کمالات جسے بھی بیان کرنا چاہے وہی موضوع بڑا لذیذ اور بڑا حلاوت والا ہے۔ اس وقت میرے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حیثیت ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن مجید میں آپ کو لفظ نور سے تعبیر کیا اور یہ فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، آیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت، اس کی کئی تفصیلی باتیں ہیں۔ آج کی اس نشست میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے اس بات کی وضاحت ہمارا موضوع ہے
میری دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور خالق کائنات ہمارے اس عمل پر ہمیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ امام عبد الرزاق نے اپنی کتاب مصنف میں حضرت امام معمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث روایت کی ہے، اور حضرت امام معمر نے حضرت محمد بن منقدر سے اس حدیث کو ذکر کیا ہے، اور حضرت محمد بن منقدر نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس حدیث کو سنا ہے، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی کی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ الفاظ بھی سنے۔ امام عبد الرزاق اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان صرف دو واسطے، ایک ہے امام معمر کا اور دوسرا امام محمد بن منقدر کا۔ یہ دونوں درمیان کے جو راوی ہیں ان کے امام ہونے پر سارے محدثین کا اتفاق ہے۔ یہ اعلیٰ درجے کے محدث تھے اور چوٹی کے ولی تھے، لہذا یہ سند ہر کمزوری سے پاک ہے، اور جو روایت کرنے والے ہیں امام عبد الرزاق ان کی علمی شان یہ ہے کہ حضرت امام احمد بن حنبل جیسے لوگ امام عبد الرزاق کی شاگردوں میں موجود ہیں، اور امام عبد الرزاق وہ چوٹی کے محدث ہیں اور محدثین کے استاد ہیں جن کے پوتا شاگردوں میں امام بخاری اور امام مسلم جیسے لوگ موجود ہیں۔ اس پختہ سند کے ساتھ یہ حدیث اور اس کا متن میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا۔ خود کہتے ہیں سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اول شیء خلقہ اللہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ رب ذوالجلال نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس سوال سے بھی ان کا عقیدہ ظاہر ہوا کہ وہ یہ اعتقاد رکھتے تھے کہ رب ذوالجلال نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف گزشتہ کل کی ہی خبر نہیں دی، بلکہ تخلیق کائنات کے آغاز سے لے کر ہر چیز کا پتہ عطا فرمایا۔ اگر ان کا یہ یقین نہ ہوتا تو کبھی بھی ایسا سوال نہ کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ان کا سوال سنا تو آپ نے کیا جواب دیا؟ فرمانے لگے ہوا نور نبی کا یا جابر، جسے رب ذوالجلال نے ہر شے سے پہلے پیدا فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف نور نہیں بلکہ مخلوقات میں آپ اصل نور ہے، اور آپ کے نور کی عمر کی کوئی شے کائنات میں اور نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا تو جواب کے انداز سے لگتا ہے کہ آپ نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کو بہت پسند کیا، چونکہ اچھا سوال کئی مشکل حل کرتا ہے، اور سوال کرنے والا اچھا سوال کرے تو اس سے کئی لوگوں کی الجھنیں دور ہو جاتی ہیں۔ اسی واسطے کہا جاتا ہے کہ سوال نصف علم ہے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں یہ فرمایا ہوا نور نبی کا یا جابر، جابر وہ تیرے نبی کا نور ہے۔ حالانکہ جواب یوں بھی دیا جا سکتا تھا، فرما سکتے تھے ہوا نوری، جابر وہ میرا نور ہے جسے رب ذوالجلال نے سب سے پہلے پیدا کیا، لیکن جواب اس طرح دیا جابر وہ تیرے نبی کا نور ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال جب ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتا تو بہت سے مقامات پر انداز اس طرح ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ اپنا ذکر نبی علیہ السلام کے حوالے سے کرتا ہے، محبوب مجھے تیرے رب کی قسم، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، فلا وربک محبوب مجھے تیرے رب کی قسم۔ اب اللہ تعالیٰ ہر چیز کا رب ہے،
لیکن خود اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب کہہ کے جب ذکر کرتا ہے تو یہ وہ اعلیٰ مقام ہے اظہار محبت کا جو خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن مجید میں اپنے نبی علیہ السلام کے لیے پسند فرمایا ہے۔ رب ذوالجلال اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب کہہ کے ذکر کرتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو حضرت جابر کا نبی کہہ کے ذکر کر رہے ہیں، یعنی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رسول ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رسول ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رسول ہے، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رسول ہے، حضرت طلحہ الزبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رسول ہے، حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رسول ہے، وہ کائنات کی ہر مخلوق کے رسول اور ہر عہد کے ہر انسان کے نبی اور ہر مخلوق کے وہ رسول۔ لیکن اس مقام پر تمام صحابہ کرام علیہم رضوان سے الگ تھلگ کر کے حضرت جابر کو یہ مرتبہ دیا کہ سوال کتنا عمدہ ہے، تو جواب میں ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے فرمایا جابر وہ تیرے نبی کا نور ہے جسے رب ذوالجلال نے سب سے پہلے پیدا فرمایا ہے۔ جب جواب دیا تو سوال اتنا ہی تھا کہ سب سے پہلی چیز بتاؤ جسے رب ذوالجلال نے پیدا کیا ہے، تو اس پر جواب ختم ہو گیا کہ تمہارے نبی علیہ السلام کے نور کو رب ذوالجلال نے سب سے پہلے پیدا کیا۔ لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بات آگے بھی بڑھائی، اور آپ کا دربار یہ ہے کہ لب واہ ہے، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے، اور میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں در پہ بہا دیے ہیں۔ اس میں آپ نے یہ واضح کیا کہ جیسے مال و دولت دینے کے لحاظ سے میری سخاوت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، جو مجھ سے ایک مانگے میں اس کو 1,00,000 دے دیتا ہوں۔ یہ بھی بتایا کہ علمی خیرات میں بھی میرا یہی انداز ہے، جو ایک مسئلے کا سوال کرتا ہے میں جواب میں ہزاروں مسائل بیان کر دیتا ہوں۔ اب پوچھا گیا تھا سب سے پہلی چیز کون سی ہے، لیکن جواب میں یہ بھی بتایا کہ دوسری چیز کون ہے، تیسری کون ہے، چوتھی کون ہے، پانچویں کون ہے، چھٹی، ساتویں، آٹھویں کون ہے، بلکہ یہاں تک کہ کروڑوں اربوں چیزوں کی تخلیق کا ذکر ہمارے نبی علیہ السلام نے ایک ہی سوال کے جواب میں فرما دیا۔ فرمانے لگے رب ذوالجلال نے جب میرا نور پیدا کیا، خلق فیہ کل خیر وخلق بعدہ کل شیء، اس میں اللہ نے اس کی جھلک سے ہر خیر کو پیدا کیا، اور جو کچھ بنایا کائنات میں رب ذوالجلال نے میرے نور کے بعد بنایا۔ وحین خلقہ اللہ اقامہ من مقام القرب 12,000 سنۃ، رب ذوالجلال نے جب میرے نور کو پیدا کیا تو پیدا کرنے کے بعد میرے نور کو میرے رب نے قیام کروایا۔ کس مقام پر؟ مقام قرب میں۔ وہ قیام کتنے گھنٹوں کا تھا، کتنے مہینوں کا تھا؟ فرمایا 12,000 سنہ، وہ 12,000 سال کا قیام تھا۔ تصور کرو جب اس کائنات میں ہمارے نبی علیہ السلام کے سوا اور کوئی مخلوق نہیں تھی، یعنی آپ کے نور کے سوا، رب ذوالجلال خالق ہے اور مخلوق کا یہ فرد اول ہے، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں قیام کر رہے ہیں۔ آپ کے نور نے 12,000 سال تک خالق کائنات جل جلالہ کے دربار میں قیام کیا۔ ثم جعلہ 4 اقسام، 12,000 سال تک اللہ کا نور اس نور پہ پڑتا رہا، اللہ کے نور کے جلوے اس نور میں جذب ہوتے رہے۔ 12,000 سال میں اس نور کی پرورش ہوئی، نور کو مزید نوازا گیا۔ ثم جعلہ 4 اقسام، پھر رب نے اس نور کی 4 قسمیں بنائی۔ کس طرح؟ ان سے کیا کیا پیدا کیا؟ فخلق العرش من قسم والکرسی من قسم وحملت العرش وخزنت الکرسی من قسم۔ ایک حصے سے رب ذوالجلال نے عرش کو پیدا کیا، دوسرے سے رب نے کرسی کو پیدا کیا، اور تیسرے سے رب ذوالجلال نے عرش اٹھانے والے فرشتے اور کرسی کے خزانوں کی حفاظت کرنے والے فرشتوں کو پیدا فرمایا۔ اب دیکھو کون سا دنیا کا
وہ صاحب علم ہو سکتا تھا جو کائنات کو ان حقیقتوں کا پتہ دیتا۔ عرش کی تخلیق کا درجہ کون سا ہے اور عرش اور کرسی کا آپس میں ترتیب کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ میرے نور کی تقسیم ہوئی، 4 حصوں میں نور بٹا، ایک حصے سے رب ذوالجلال نے عرش کو پیدا کر دیا۔ تو ہمارے نبی علیہ السلام کے نور کی تخلیق کے بعد جو پہلی چیز بنی ہے اس کو عرش کہا جاتا ہے، دوسری کو کرسی کہا جاتا ہے، اور تیسرے عرش اٹھانے والے فرشتے اور کرسی کی حفاظت والے فرشتے، باقی عام فرشتوں کی تخلیق کا زمانہ ابھی نہیں آیا۔ ثم اقام الجزء الرابع فی مقام الحب 12,000 سنة، فرمایا چوتھا حصہ جو تھا رب ذوالجلال نے اسے مزید نوازا اور مقام محبت میں میرے نور کو قیام کروایا۔ پہلا قیام مقام قرب میں تھا اور دوسرا قیام مقام محبت میں ہے۔ یہاں پر جب قیام ہوا تو کتنی مدت تھی؟ 12,000 سنہ، 12,000 سال تک۔ اب یہ حدیث مکمل اس کا متن میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اس میں یہ بھی مقصد ہے کہ کسی کو شک نہ رہے، اور یہ بھی مقصد ہے کہ یہ پوری فضا معطر ہو جائے کہ یہ وہ الفاظ ہیں کہ جو ہمارے نبی علیہ السلام کی پیاری زبان سے نکلے ہیں، اور یہ بھی مقصد ہے کہ سننے والے بھی یہ لفظ کوشش کریں کہ یاد ہو جائے، چونکہ حدیث کی ایسی برکت ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جامع ترمذی میں موجود ہے، فرمایا نضر اللہ عبدا سمع مقالتی فحفظها ووعاها واداها۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے ایک دعا فرمائی اور ہم اس کے مستحق بن سکتے ہیں۔ فرمایا اے اللہ اس بندے کا چہرہ ہمیشہ خوش رہے، تر و تازہ رہے، جس نے میری حدیث کو سنا، سن کے یاد کیا، یاد کرنے کے بعد محفوظ رکھا اور پھر آگے جا کے کسی کو سنا دیا۔ یہ ایک دائمی برکت ہے حدیث شریف کی۔ اس واسطے آپ نے مضمون کم از کم ذہن میں ضرور رکھنا ہے کہ کتنے مقامات ہیں، کتنے حصے بنتے ہیں اور کتنی مرتبہ نور کی تقسیم ہوتی ہے، چونکہ سند پہلے میں نے بیان کر دی، اب شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ سند ثقہ راویوں پہ مشتمل ہے، اور یہ تمام ماہرین اس حدیث کا یہ متفقہ فیصلہ کہ جس وقت سند ہر غبار سے پاک ہو تو پھر حدیث شریف یوں ہی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بیٹھ کر امتی سن رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رب ذوالجلال نے پہلی تقسیم کر دی، عرش، کرسی اور خاص فرشتوں کو پیدا کر دیا گیا، رب ذوالجلال نے میرے نور کو پھر دوسرا قیام کروایا۔ یہ قیام مقام محبت میں تھا اور 12,000 سال تک یہ قیام جاری رہا۔ ثم جعل 4 اقسام، پھر خالق کائنات نے میرے نور کے 4 حصے کیے، 4 قسمیں کی۔ اب کیا پیدا ہوا؟ فخلق القلم من قسم واللوح من قسم والجنت من قسم۔ ایک حصے سے رب نے قلم کو پیدا کیا، دوسرے سے لوح کو پیدا کیا، اور تیسرے سے رب ذوالجلال نے جنت کو پیدا کیا۔ لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب۔ لوح کی تخلیق اور قلم کی تخلیق بھی ہمارے نبی علیہ السلام کے نور سے ہوئی، اور قلم کے بارے میں کچھ لوگوں کا یہ یقین ہے، چونکہ حدیث شریف میں موجود ہے تو سب کا یقین ہے کہ جب رب ذوالجلال نے اس کو پیدا کیا تو کہا لکھ، تو قلم نے کہا میں کیا لکھوں؟ تو رب ذوالجلال نے فرمایا جو کچھ تجھ سے پہلے ہے وہ بھی لکھ اور جو کچھ بعد میں وہ بھی لکھ۔ تو ایک خاص طبقہ کہتا ہے قلم کا تو ہم یہ علم مان لیں گے کہ اس کو ما کانا کا بھی پتہ ہے، ما یکون کا بھی پتہ ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ عطائی طور پر علم کسی کو بھی نہ دیا جا سکتا ہوتا تو پھر قلم کو بھی نہ دیا جاتا۔ اگر رب ذوالجلال کے سوا کسی کا ما کانا کا علم ماننا اور ما یکون کا علم ماننا یہ شرک ہے، تو پھر قلم بھی تو رب نہیں، وہ بھی رب کی مخلوق ہے، تو اس کا علم بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اور اگر اس کا تسلیم ہے تو پھر جن کے نور سے قلم کو پیدا کیا گیا اس نور کا علم بھی ماننا پڑے گا۔ اور پھر قلم کے ساتھ لوح ہے، لوح تختی ہے۔ عمومی طور پر انسان جب تختی کا ذکر سنتا ہے تو وہ خیال بچپن میں لکھنے والی تختی کی طرف چلا جاتا ہے، لیکن یہ بھی نگاہ نبوت کا کمال ہے
ہمیں پتہ نہ چلتا قیامت تک کے لیے بھی کہ وہ تختی ہے کیسی، لمبی کتنی ہے، چوڑی کتنی ہے، کس چیز کی بنی ہوئی ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا بنی تو میرے نور کی ہے۔ فرمایا طولہ ما بین السماء والارض، لمبی اتنی ہے جتنا فاصلہ زمین و آسمان کے درمیان موجود، وعرضہ مثل ذلک، اتنی ہی چوڑی بھی ہے۔ اب اتنی بڑی تختی، اس میں علم ہے، اب دیکھو کتنا علم ہے اس میں، اتنی بڑی تختی میں کیا کچھ لکھا ہوا ہے، لیکن پھر بھی یہ تختی میرے رب کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ رب کا سارا علم وہی ہے جو لوح میں لکھا ہوا، لوح تو رب کے علم کے مقابلے میں ایک قطرے کی حیثیت رکھتی ہے، اور لوح کا علم میرے نبی علیہ السلام کی علوم کا ایک حصہ ہے۔ وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمُ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، امام بصیری کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب ذوالجلال نے جو آپ کو علم دیا ہے ان علوم کا ایک حصہ لوح ہے، ایک حصہ قلم ہے، اور آپ کا اتنا ہی نہیں، اس سے زیادہ بھی رب نے جو آپ کو دیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اگرچہ لوح کا علم ہمارے نبی علیہ السلام کے علم میں گم ہے، لیکن ہمارے نبی علیہ السلام کا علم ہمارے رب کے علم کے مقابلے میں وہی حیثیت رکھتا ہے جو سمندر کے مقابلے میں قطرے کی حیثیت ہوتی ہے۔ رب کا علم اتنا زیادہ ہے، اور لوح علم الہی کو محیط نہیں ہے، بلکہ لوح کا علم ہمارے نبی علیہ السلام کے علم سے بھی تھوڑا ہے، اور لوح اس علم کا ایک حصہ ہے۔ اور یہاں پر بھی سوچ لینا چاہیے کہ جن کے نور سے بنی ہوئی لوح کے علوم کے بارے میں عقل حیران ہے، ان کی اپنے علم کا عالم کیا ہوگا۔ اب جنت بھی اسی مرحلے میں پیدا ہوئی، اور جنت کی تڑپ ہم سب کو ہے، لیکن جنت کی تڑپ کا ایک تقاضا بھی ہے۔ جنت ہے نور سے بنی ہوئی، اور نور کس کا؟ نور والی سرکار کا، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے ایک حصے سے جنت کو بنایا گیا۔ تو جو ہمارے نبی علیہ السلام کی نورانیت کا منکر ہے، اس کے لیے جنت جانے کا سبب کیسے تیار ہوگا؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے ایک حصے سے جنت کو بنایا گیا۔ اب تین چیزیں آ گئی، لوح کو پیدا کر دیا گیا، قلم کو پیدا کر دیا گیا، اور جنت کو پیدا کر دیا گیا۔ ثم اقام الجزء الرابع فی مقام الخوف 12,000 سنہ، رب ذوالجلال نے جو نور کا چوتھا حصہ تھا اس کو پھر قیام کروایا۔ اب یہ تیسرا قیام، پہلا قیام مقام قرب میں تھا، دوسرا قیام مقام محبت میں تھا، اب تیسرا قیام مقام خوف میں، یہ بھی 12,000 سال کا ہے۔ جب 12,000 سال تک ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نے اللہ کے پاس مقام خوف میں قیام کیا، ثم جعلہ 4 اجزاء، پھر رب نے اس کو تقسیم کیا، اس نور کے 4 حصے کیے، تو کیا بنا؟ فخلق الملائکۃ من قسم والشمس من قسم والقمر والکواکب من قسم، ایک حصے سے رب نے فرشتوں کو پیدا کیا۔ پہلے تو خاص فرشتے آئے، اب سب فرشتوں کو ایک حصے سے پیدا کر دیا۔ دوسرے حصے سے رب ذوالجلال نے سورج کو پیدا کیا، اور تیسرے سے مجموعی طور پر چاند اور ستاروں کو پیدا کیا، چوتھے کو مزید کورس کروایا۔ اب یہ مقام خوف میں 12,000 سال تک ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نور پر جب رب کے جلوے پڑھتے رہے اور اس نور کی افزائش ہوتی رہی، خالق کائنات نے یہاں پر فرشتوں کو بھی پیدا کر دیا گیا، پیدا کیا، سورج کو بھی پیدا کیا، چاند کو بھی پیدا کیا۔ اب جو چیزیں پیدا ہوئی ان کو تو سارے نور مانتے ہیں، فرشتے بھی نور ہیں، سورج بھی نور ہے، چاند بھی نور ہے۔ اللہ فرماتا ہے جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، رب نے سورج کو ضیاء بنایا اور قمر کو نور بنایا۔ اب جس نور سے بننے والے نور ہیں، اس اصل نور کا منکر کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ اے کہ پرتو تیرے ہاتھ کا مہتاب کا نور، چاند بھی چاند بنا باقی اشارہ تیرا، چشم ہستی صفت دیدہ آما ہوتی،
دیدائے کن میں گر نور نہ ہوتا تیرا. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور کن کی آنکھ کا سرما نہ ہوتا تو کوئی چیز بھی مارنے وجود میں نہ آتی. پہلا نور یہ ہے جو کن کی آنکھ کا سرما ہے. اس کے بعد آگے مختلف چیزیں آتی گئیں. تو یہ ہے آپ حدیث کا مضمون اکثر لوگ اب سن رہے ہیں، لیکن جو عقیدہ ہے وہ پہلے سے موجود ہے. یہ ہے سنی مزاج کہ ہمیں عقیدے وہ نہیں ملے کہ جو پہلے ہم بھولے رہے ہوں اور پھر جا کے کہیں تلاش سے ہمیں کوئی بات ملی ہو. اللہ کا شکر ہے اس نے ہمیں ہماری ماؤں کے دودھ میں یہ عقیدے عطا فرمائے ہیں. اب دیکھو ایک ایک چیز اس حدیث میں آئے گی، آپ دل میں دیکھیں گے تو دل میں پہلے وہ موجود ہوگی. یہاں پر سورج چاند ستارے ان کے نور کا ذکر آ گیا. اعلی حضرت مجدد دین و ملت امام اہل سنت حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جس کو کرس مہر سمجھا ہے جہاں ہے منیمو، ان کے خانے جور سے ہے ایک نان سوکھتا، برق انگشت نبی چمکی تھی اس پر ایک بار، آج تک ہے سینہ ماہ میں نشانے سوکھتا. لوگو جس کو تم سورج کی ٹکیا کہتے ہو، جس کو کرس مہر سمجھا ہے جہاں ہے منعمو، اے دنیا کے تاج بھرو جس کو تم سورج کی ٹکیا کہتے ہو، یہ جانتے ہو اس کی حقیقت کیا ہے؟ کہا ان کے خانے جود سے ہے ایک نان سوکھتا. یہ میرے نبی علیہ السلام کے دسترخوان کی ایک جلی ہوئی روٹی ہے. جن کی جلی ہوئی روٹی کی اتنی چمک ہو، دسترخوان کے مالک کے چہرے کا نور کیا ہوگا؟ کہنے لگے برق انگشت نبی چمکی تھی اس پہ ایک بار. جہاں میں ترمذی کی حدیث کی طرف اشارہ کیا، چاند چمک رہا تھا، ہمارے نبی علیہ السلام نے بار بار اشارہ نہیں کیا، ایک بار. اب دیکھو انگلی کتنی بھی خوبصورت ہو، انگلی انگلی ہے، اصل جمال چہرے کا ہوتا ہے. لیکن امام کہنے لگے چہرہ تو بڑی دور کی بات ہے، ہمارے نبی علیہ السلام کی انگلی کا نور اتنا تیز ہے کہ جب اس انگلی سے شعاع نکلی ادھر چاند کا نور تھا، ادھر طیبہ کے چاند کی انگلی کا نور تھا. یہ نور جب اس نور سے جا کے ٹکرایا تو یہ نور اس نور پہ غالب آ گیا، چاند کا نور مغلوب ہو گیا. کیوں؟ یہ تھا اصل نور اور وہ تھا اس کا پرتو. کہتے ہیں برق انگشت نبی چمکی تھی اس پر ایک بار، آج تک ہے سینہ ماہ میں نشانے سوکھتا. یہ انگلی چمکی، اس کا نور چاند پہ پڑا، چاند اس کے نور کے سامنے مغلوب ہو گیا اور آج تک چاند کی چھاتی پہ اس نور کی تجلی کا اثر نظر آ رہا ہے. حدیث شریف میں اگلا مرحلہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ثم اقام الجزء الرابع فی مقام الرجاء 12,000 سنہ. رب ذوالجلال نے پھر میرے نور کے اس چوتھے حصے کو ایک اور قیام کروایا. یہ قیام کس جگہ تھا؟ مقام رجا. اب چوتھا قیام آ گیا ہے، مقام رجا، امید والا قیام. چونکہ صرف خوف بھی اچھا نہیں اور صرف امید بھی اچھی نہیں، دونوں ملے تو پھر جا کے جو ہے وہ ایک توازن برقرار رہتا. محض خوف سے بھی نا امیدی پھیلتی ہے اور محض رجا سے جو ہے وہ مقصد پورا نہیں ہوتا. رب ذوالجلال اس نور کو کورس کروا رہا ہے. اب یہ نور مقام امید میں ہے. قیام کتنا ہے؟ 12,000 سال تک. جب 12,000 سال ہمارے نبی علیہ السلام کے نور کو گزر گئے تو پھر کیا ہوا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ثم جعل 4 اقسام. اللہ نے پھر اس نور کی 4 قسمیں کی تو کیا پیدا ہوا؟ فخلق العقل من قسم والعلم والحکمت من قسم والعصمت والتوفیق من قسم. ایک حصے سے رب ذوالجلال نے پیدا کیا عقل کو، دوسرے سے علم و حکمت کو اور تیسرے سے عصمت و توفیق کو. یہ میرے نبی علیہ السلام کی خیرات ہے. کب سے عقل کے جلوے کائنات میں نظر آ رہے ہیں. کیا کیا کمائی ہے عقل کی، کیا کیا کارنامے ہیں عقل کے، کیا کیا کامیابیاں ہیں عقل کی، کیا کیا ایجادات ہیں عقل کی. اور قیامت تک کی چھلانگیں لگاتی ہوئی سائنس اور آگے بڑھتا ہوا رائٹ وزڈم جو کچھ بھی کرے گا
اسے سائنس کا کرشمہ مت کہنا، اسے نور مصطفیٰ کی خیرات کہنا، اس واسطے کہ عقل پیدا ان کے نور سے ہوئی ہے، اور ہر انسان کی کے دماغ میں جو عقل کی پاور ہے یہ نور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ ہے۔ اس واسطے وہ بندہ بے عقل ہو جاتا ہے جو اصل نور کے مبدأ کا انکار کرتا ہے، کہ جہاں سے نور آیا ہے جو اس نور کا منکر ہو تو وہ لا یعقلون بن جاتی ہے قوم، ان کی عقل سلامت نہیں رہتی۔ میں یہ تقریر اگلے دن ایک جگہ کر رہا تھا، مجمع میں ایک عام سے انسان، جب میں تقریر کر کے فارغ ہوا تو مجھے اس نے میسج بھیجا، تو کہا میں کئی سالوں سے ایک حدیث میں نے سنی تھی، مجھے اس کا مطلب نہیں آتا تھا، آج مجھے اس کا مطلب سمجھ آیا کہ جب میں نے پڑھا اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کی فراست سے ڈرو، مومن کامل مومن اس کی فراست سے ڈرو۔ کیوں؟ فرمایا اس کی فراست زبردست بڑی ہے، تم سمجھتے ہو کہ آگے پڑھتا ہے اس کو میرے دل کا پتہ نہیں چلے گا، انہو ینظر بنور اللہ، وہ رب کے نور سے دیکھتا ہے، رب کے نور سے دیکھتا ہے، قریب بعید اور بڑے چھپے ہوئے نتائج بھی اس کی نگاہ دیکھ لیتی ہے۔ جو کامل مومن ہے اس کی فراست تیر بہدف ہوتی ہے۔ تو مجھے انہوں نے میسج میں کہا مجھے آج پتا چلا کہ مومن کی فراست کو نور خدا کیوں کہا گیا، اس کو نور کا لفظ اس پر اطلاق کیوں کیا گیا، کہ جب عقل پیدا ہی نبی علیہ السلام کے نور سے ہوئی ہے، اور عقل کی ایک جو عروج والی حالت ہے اس کو فراست کہا جاتا ہے، اس واسطے اس کو نور نہیں کہا جائے گا تو کیا کہا جائے گا؟ اس واسطے کہ رب ذوالجلال نے پیدا ہی عقل کو ہمارے نبی علیہ السلام کے نور سے فرمایا ہے۔ عقل کی پاور، ایک چمک، ایک اجالا، اندھیروں میں روشنی، نا امیدیوں میں امید، اور شکست کھائے ہوئے لوگوں کے حوصلے، یہ عقل کی جو کیفیات ہے ہر بندے کو اس کا اندازہ ہے۔ اس سے اسے معلوم کر لینا چاہیے کہ جن کے نور کی ایک جھلک کا یہ عالم ہے کہ اس کی وسعتیں کتنی ہیں، اس کے آفاق کتنے وسیع ہیں، اس کا پانی گہرا کتنا ہے، اور کس حد تک رب نے اس کو وسعت عطا فرمائی ہے۔ جن کے نور کی جھلک اتنی وسیع ہے کہ بندہ علم کا سمندر پی جائے پھر بھی عقل تنگ نہیں پڑتی، اور کئی ہزار کتابیں پڑھ جائے پھر بھی اس لائبریری جو الماری ہے عقل کی اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ تو جن کے فیض کی ٹہنی اتنی بار آور ہے، اتنے اس پہ پھل لگتے ہیں اور اتنا سایہ اس کا وسیع ہے، اس نور کی اپنی وسعتوں کا عالم کیا ہوگا۔ اب اس وقت یہ تقسیم ہو گئی تو قیام کتنے ہو گئے؟ 4، مقام قرب، مقام حب، مقام خوف، مقام رجا۔ اب 5واں قیام تھا، ثم اقام الجزء الرابع فی مقام الحیاء 12,000 سنۃ۔ رب ذوالجلال نے میرے نور کے چوتھے حصے کو پھر ایک قیام کروایا، اور یہ قیام مقام حیا میں تھا۔ اس حدیث شریف میں بڑی لطافتیں ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں تم اتنا زور 12ویں پہ دیتے ہو، 12ویں کے نغمے بڑھ جاتے ہو، اور 12 کرتے ہوئے تم زندگی گزارتے ہو، ان کی تو ولادت ہی 9 کو تھی۔ تو ہم کہتے ہیں ہمارا اس میں تم سے کوئی اختلاف نہیں ہے اس مسئلے میں کہ تم 9 کو منانا چاہو گے تو ہمیں خوشی ہوگی کہ تم نے 9 کو عید بنا لیا ہے، لیکن جب تم 9 کو بھی ناشکری کا اظہار کرتے ہو اور 12 کو بھی صف ماتم بچھاتے ہو تو پھر پتہ چلا مسئلہ 9 اور 12 کا نہیں، مسئلہ اندرونی بیماری کا ہے۔ ورنہ کوئی جھگڑا نہیں، 9 کوئی کرے تو ٹھیک ہے، لیکن 9 ہے نہیں، ہے 12۔ کیوں؟ ابھی دنیا پیدا ہی نہیں ہوئی تھی تو رب ذوالجلال نے اس وقت بھی 12ویں کا چرچا فرمایا تھا۔ اس حدیث شریف میں 6 بار رب ذوالجلال نے 12 کا ذکر کیا، 6 مرتبہ 12ویں کا ذکر کیا۔ یہ 5 مرتبہ تو آ چکا، آگے 1 مرتبہ پھر آئے گا، اور پھر قیام کتنے ہیں؟ 5۔
اور جزء جب بھی بنائی ہے 4 بنائی ہے، جب بھی تقسیم کی تو اجزاء 4 بنائے، اور قیام کروائے تو 5 کروائے، اور ذکر کیا تو 12 کا کیا۔ تو تخلیق کائنات کے ساتھ ساتھ بتایا جا رہا تھا 12ویں بھی ضروری ہے، 4 یاروں سے پیار بھی ضروری ہے، 5 ذاتوں کا ادب بھی ضروری ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ادب کے الفاظ دیے، یعنی وہ جامع الفاظ۔ اب دیکھو جس وقت یہاں تک بات پہنچ گئی، مقام کون سا تھا؟ مقام حیا۔ رب ذوالجلال نے 12,000 سال تک جب قیام کروا دیا، پھر خالق کائنات نے پیار سے اس نور کی طرف دیکھا تو کیا ہوا؟ فترشح النور عرقا، اس نور کو پسینہ آ گیا۔ جب نور کو پسینہ آیا تو قطرات کیسے؟ تو اس وقت بھی پسینہ آیا تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگیں فجعل العرق يتولد نورا۔ ہمارے نبی علیہ السلام اپنا جوتا مرمت کر رہے تھے، پیشانی پہ پسینہ آیا تو وہ پسینہ نور کا تھا، اور بریلی شریف کے تاجدار کہنے لگے آپ پہ زر بنتا ہے، عارض پہ پسینہ نور کا، مصحف اعجاز پہ چڑھتا ہے سونا نور کا۔ اب یہ تخلیق نور کی ہے، اور اب تک 60,000 سال گزر چکا، ابھی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق والا مرحلہ نہیں آیا، ابھی نبیوں کی روحیں بھی پیدا نہیں ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام کی ارواح کی تخلیق کا مسئلہ بھی بعد میں ہے۔ جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پسینہ آیا تو قطرے کتنے تھے؟ فرمائت 1024 قطرے تھے 1,24,000، 1,24,000 قطرے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ فخلق اللہ من کل قطرۃ روح نبی اور روح رسول۔ ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب میرے نور کو 1,24,000 قطرے پسینے کے آئے تو رب ذوالجلال نے ہر قطرے سے یا نبی کی روح کو پیدا کیا یا رسول کی روح کو پیدا فرمایا۔ کیا خیرات ہے ہمارے نبی علیہ السلام کے نور کی! ہر نبی کی روح، ابھی ان کی اپنی تخلیق نہیں، ابھی ارواح کی تخلیق ہوئی ہے، ہر نبی کی روح، ہر نبی میں وہ روح جس پر رب نے وحی کو نازل کیا وہ روح پیدا ہوئی تو ہمارے نبی علیہ السلام کے نور کے پسینے سے پیدا ہوئی۔ ہر گل میں، ہر شجر میں محمد کا نور ہے۔ ہر زمانے میں اللہ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا، ہر زمانے میں خیرات بٹی، ہر زمانے میں ہدایت آئی، ہر زمانے میں علم تقسیم کیا گیا، ہر زمانے میں پیغمبروں نے اپنی امتوں سے پیار کیا، امتوں کو نوازا، لیکن کیا تھا؟ نبوت میں وہ مستقل تھے مگر فیض ہمارے نبی علیہ السلام کا تھا۔ امام بوصیری نے اس کی وضاحت یوں کی ہے، فرمانے لگے انما مثل صفاتک للناس کما مثل النجوم الماء۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سارے انبیاء کرام علیہ السلام اپنے اپنے زمانے میں اپنے چہروں سے دیدار تمہارا کراتے رہے۔ مثل صفاتک، آپ کی صفات کے نمائندہ تھے لوگوں کے سامنے۔ کیسے؟ جیسے آسمان پہ ستارے چمکیں، نیچے پانی کھڑا ہو تو پانی میں وہ ستارے نظر آتے ہیں، حالانکہ پانی میں نہیں ہوتے آسمانوں پہ۔ تو کہنے لگے ایسے ہی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ آپ کی آمد والا دن 12 ربیع الاول شریف بڑا بعد میں تھا مگر نبیوں کے چہرے بڑے شفاف تھے، ان انبیاء کرام علیہ السلام کے چہروں سے جلوہ آپ کا نظر آ رہا تھا۔ وہ جو پڑھاتے تھے آپ کے علم کی خیرات تھی، وہ جو بانٹتے تھے آپ کے خزانوں کا وہ حصہ تھا۔ تو اس بنیاد پر کہہ رہے تھے کہ جو حدیث میں موجود ہے کہ رب ذوالجلال نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام اور تمام رسل علیہ السلام کی جو ارواح ہے ان کو خالق کائنات نے پیدا کیا ہے، تو ہمارے نبی علیہ السلام کے نور کے پسینے کے ایک ایک قطرے سے پیدا فرمایا ہے۔ ثم تنفست ارواح الانبیاء، جب انبیاء کرام علیہ السلام کی روحیں بن گئی تو پھر روحوں نے سانس لی۔ پھر ایک مرتبہ غور تو کرو، یہ حقیقتیں کس کے بس میں تھیں کہ بیان کرتا، جو فلسفیوں سے کھل نہ سکے اور نکتہ بروں سے حل نہ ہوئے۔
وہ راز ایک بطحہ والے نے بتلا دیے چند اشاروں میں۔ حضرت جابر نے یہ پوچھا کہ پہلی کون سی چیز ہے، اور میرے نبی علیہ السلام کا ابر کرم برسا، سوال جابر کا تھا اور مالا مال پوری کائنات کو کر دیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلسل یعنی آپ کے علم کے سمندر میں مد و جزر ہو رہا اور موتی ساحل پہ گر رہے، حضرت جابر چن رہے اور چن کے امت کی جھولیوں میں ڈال رہے ہیں۔ آج تک اس علم کی خیرات بچ رہی ہے۔ فرمانے لگے جب انبیاء کرام علیہ السلام کی روحیں پیدا ہو گئی، تنفست ارواح الانبیاء، انہوں نے سانس لی۔ جب ارواح نے سانس لی، فخلق اللہ الاولیاء والشہداء والسعداء والمطیعین الی یوم القیامہ، فرمایا رب ذوالجلال نے انبیاء کی روحوں کی سانس سے ولیوں کی روحیں پیدا کی، شہیدوں کی روحیں پیدا کی، سعیدوں کی، اور مطیعین الی یوم القیامہ، قیامت تک کے نمازیوں کی روحیں پیدا کی، قیامت تک کے حاجیوں کی روحیں پیدا کی، قیامت تک کے روزے داروں کی روحیں پیدا کی، قیامت تک کے پرہیزگاروں کی روحوں کو پیدا کر دیا۔ تو یہ انداز ہے ہمارے نبی علیہ السلام کی خیرات کا، جود و سخا کا۔ لوگ کہتے ہیں اللہ کے نبی کا کوئی فائدہ نہیں، کچھ دے نہیں سکتے، کچھ کر نہیں سکتے، تو حدیث بیان کرتی ہے جو روح ہے وہ بھی نبی علیہ السلام کے نور سے پیدا ہوئی ہے۔ ہر طرف خیرات ہے اس نور کی، ہر طرف فضیلت سے اس نور کے جہاں آباد ہے۔ جب یہاں تک بات پہنچی تو ہمارے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ اس کی سمری بیان کی، اتنی تقریر ہو چکی، خلاصہ بیان کیا کس طرح۔ فرمایا فخلق فالعرش من نوری والکرسی من نوری واللوح من نوری والقلم من نوری والروحانیون من نوری والکروبیون من نوری والجنت وما فيها من النعیم من نوری فالانبیاء والرسل من نوری والشمس والقمر من نوری۔ فرمانے لگے میری امت تم یاد رکھنا، کروبی فرشتے بھی میرے نور سے، روحانی فرشتے بھی میرے نور سے، عرش بھی میرے نور سے، کرسی بھی میرے نور سے، لوح بھی میرے نور سے، قلم بھی میرے نور سے، نبی بھی میرے نور سے، رسول بھی میرے نور سے، ولی بھی میرے نور سے، شہید بھی میرے نور سے، جنت بھی میرے نور سے، اور جنت کی ہر نعمت بھی میرے نور سے پیدا کی گئی ہے۔ یہاں پہنچ کر پھر آگے سلسلہ شروع کر لیا۔ اب چھٹی مرتبہ 12ویں کا ذکر آ رہا۔ ثم خلق اللہ 12,000 حجاب، رب ذوالجلال نے پھر 12,000 حجاب پیدا کیے، 12,000 حجاب۔ پھر فاقام نوری فی کل حجاب 1000 سنہ، تو رب ذوالجلال نے میرے نور کو ہر پردے میں 1000 سال تک رکھا۔ اب نور کی عمر 72,000 سال ہو گئی۔ ابھی حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر تیار نہیں ہوا، 72,000 سال اب ان حجابات میں رکھا تو کیا دیا؟ ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں العبودیہ والصبر والیقین والصدق والسکینہ، میرے نور کو رب نے عبادت کا مزید ذوق دیا، میرے نور کو رب نے سکون کے جام پلا، میرے نور کو رب نے صبر کا کورس کرایا، میرے نور کو رب نے مزید صدق دیا اور یقین دیا۔ اب سلسلہ یہاں تک پہنچا، 72,000 سال نور کے سفر کو ہو گئے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر اس کی حکمت کیا ہے؟ رب ذوالجلال ڈائریکٹ نور کو پیدا کرتا، اسی وقت حضرت سید آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود سے ظاہر ہو جاتے۔ اتنا لمبا سلسلہ نور کا، رب کی قدرت سے کوئی بعید نہیں ہے، کن کہتا سب کچھ ہو جاتا، مگر اس میں ہزاروں حکمتیں ہیں کہ نور کو یوں پیدا کیا، نور سے یوں مختلف چیزوں کا ظہور کیا، اور پھر نور کو آگے اتنے حجابات میں رکھا، اتنے مقامات میں رکھا، ہزاروں حکمتیں ہیں۔ لیکن ایک کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، اس نور کو رب ذوالجلال نے 72,000 سال اپنے جلووں سے سیراب کیا۔ اللہ کے نور کے جلووں کی تجلی کوئی معمولی سی دولت نہیں، رب کا ایک جلوہ جسے مل جائے اس کی پاور کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا، اور 72,000 سال تک رب کا نور اس نور پہ پڑتا رہا، جسے نور علی نور کہا جاتا ہے کہ خود نور ہے اور اوپر پھر نور سیراب کر رہا۔ حکمت یہ تھی، رب ذوالجلال کو پتا تھا کہ صرف ایک ذات ہے
جنہیں میں نے اپنے ہاں عرش پہ دیدار کے لیے بلانا ہے، اور میرا نور زبردست اتنا ہے کہ اس کا ایک تجلی اس کی طور پہ جا گرے تو طور کے طوطے اڑ جاتے ہیں، طور برداشت نہیں کر سکے گا۔ تو میں نے ان کو عرش پہ بلانا ہے، تو اگر محبوب عرش پہ پہنچے اور سدرہ کے قریب ہی عرش سے جانے سے پہلے ہی بے ہوش ہو جائے، یا عرش پہ جا کے بے ہوش ہو جائے، یا بے ہوش نہ بھی ہو، کب کبھی طاری ہو جائے یا کب کبھی طاری نہ ہو، گھبراہٹ آ جائے، طبیعت بوجھل ہو جائے، تو پھر بلانا تو ہے نوازنے کے لیے، بلانا جلانے کے لیے نہیں، بلانا گھبراہٹ طاری کرنے کے لیے نہیں، بلانا تو ہے اپنی ذات دکھانے کے لیے۔ اور ذات کے جلوے اتنے ہیں کہ پہاڑ جیسی سخت چیز بھی ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے۔ تو خالق کائنات نے 72,000 سال تک اس نور پہ اپنے جلوے ڈال کے اس نور کو جلوے برداشت کرنے کی عادت ڈالی، تاکہ کل جب عرش پہ بلایا جائے گا اور یہ تاریخ انسانیت اور تاریخ کائنات کا ایک منفرد باب ہوگا، یہ عرش پہ پہنچیں گے، نہ راشا طاری ہوگا، نہ دل گھبرائے گا، بلکہ مسکراتے جائیں گے، رب کا دیدار کرتے جائیں گے۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو یہ خاص تربیت دی، خاص کوشش کروائے، اور یہی وہ صورتحال ہے جب سدرہ پہ حضرت جبریل علیہ السلام پہنچے تھے تو انہوں نے کہہ دیا تھا لو دنوت ان ملت اللہ ترکتو، اگر میں اتنا بھی پوٹا آگے جاؤں گا تو میں جل جاؤں گا، میں بچ نہیں سکتا۔ کیوں؟ سبحات نور، اللہ کے نور کے جلوے تیز بڑے ہیں، یہ مجھے پتا ہے کہ سدرہ تک جانا میرے پاس میں ہے، آگے میں بچ نہیں سکتا۔ تو معذرت کر رہے تھے جانے سے تو ادب کے ساتھ، مطلب کیا تھا؟ میں گیا بھی تو آپ کا ساتھ نہیں دے سکوں گا، میں نے جلنا ہی جلنا ہے، اور آپ نے اکیلے جانا ہے، اس راستے میرے آگے بڑھنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں، نقصان ہے کہ میں جل جاؤں گا، ساتھ تو نہیں دے سکوں گا۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام کہ اس جملے سے یہ حکمت ظاہر ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت حقیقت نور اور ہے، جبریل کا نور اور ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کو بتا رہے تھے کہ انہیں بشر ہی بے مثل نہ مانو، انہیں نور بھی بے مثل مانو۔ کیوں؟ اور اگر ان کا نور میرے نور جیسا ہوتا، حضرت جبریل کا یہ عقیدہ ہوتا کہ یہ میرے جیسا نور رکھتے ہیں، تو پھر فرض تھا خیر خواہی کرتے ہوئے کہتے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو میں بلا کے لایا ہوں، وزیر میں ہوں آپ کا آسمانوں پہ، سدرہ پہ میں رہتا ہوں، اگلا علاقہ خطرناک ہے، اب جاؤ گے تو اگر نقصان ہو گیا تو ساری ذمہ داری مجھ پہ آئے گی، تو میں قیامت تک عاشقوں کا نقصان نہیں کرنا چاہتا، آپ یہیں سے واپس تشریف لے جائیں۔ لیکن جبریل کیا کہتے ہیں کہ میں نہیں جا سکتا، میرے محبوب آپ جا سکتے ہیں، اگلی راہیں آپ ہی کے لیے ہے۔ تو جبریل واضح کر رہے تھے میرا نور اور ہے اور میرے نبی علیہ السلام کا نور اور ہمارے نبی علیہ السلام بھی تو فرما رہے تھے کہ جبریل کوئی کام ہے تو بتاؤ، میں تمہارا بھی کرا کے آ جاؤں گا۔ تو کیا بتا رہے تھے جبریل؟ تم جہاں چلو گے میں نہیں چلوں گا، میں آگے جاؤں گا، سلامتی سے جاؤں گا، سلامتی سے رہوں گا، سلامتی سے آؤں گا۔ تو میرے نبی علیہ السلام بھی اپنے بارے میں اپنا عقیدہ ظاہر کر رہے تھے، لوگوں جبریل کا نور اور ہے، جبریل کے نبی کا نور اور ہے۔ اب دیکھو اس حکمت کے پیش نظر کے 72,000 سال تک اس نور نے سیراب کیا پہلے، اور پھر یہ معراج کی رات کا وہ خاص جلوہ، اور اس میں اب وہ ساری الجھنیں دور ہو جانی چاہیے جو کچھ لوگ پیدا کرتے ہیں ذہنوں میں اور کہتے ہیں ہم میں ان میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، اور یہی حقیقت ہے کہ وہ بھی مٹی کے ہم بھی مٹی کے ہیں، یہی حقیقت ہے کہ ان میں گوشت ہے، ہڈیاں ہیں، ہم میں بھی یہی ہے۔ تو ماشاء اللہ اگر یہ حقیقت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی تو پھر یہ سارے مناظر نہ ہوتے جن کا ذکر قرآن و سنت میں موجود ہے۔ ہر شخص یہ جانتا ہے کہ میرا بدن وہ ضرب برداشت نہیں کر سکتا جو پہاڑ برداشت کر سکتا ہے، یہ ہڈیوں گوشت والا جسم جو ہے یہ کمزور ہے، اس کے مقابلے میں پہاڑ سخت ہے، وہ اس سے 100 درجہ بڑی ضرب برداشت کر سکتا ہے جو یہ جسم نہیں کر سکتا۔
لیکن وہاں کیا ہے؟ پہاڑ تو ریزہ ریزہ ہو گیا. یہ آیت قرآن ہے. جعلہ دکا، ایک جلوہ آیا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. تو کیا نبی علیہ السلام کو بھی خراش آیا بدن پہ کہ جب عرش پہ پہنچے؟ ادھر دور عرش پہ نہیں گیا، دور تو زمین پہ ہے. ایک جلوہ عرش سے آیا اور دور کو ریزہ ریزہ کر دیا. اور ادھر میرے نبی علیہ السلام تو عرش پہ پہنچ گئے اور ایک جلوہ نہیں، کمان کی 2 سروں سے قریب ہو کے رب کے کروڑوں جلوے دیکھے. اور اس کے بعد قرآن کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، یوں دیکھے کہ بے ہوش ہونا تو دور کی بات ہے، راشا طاری ہونا تو دور کی بات ہے، گھبرا جانا تو دور کی بات ہے. قرآن کہتا ہے وہ تو آنکھ جھپکتے ہی نہیں تھے، اس انداز میں رب کی ذات کو دیکھ رہے تھے. تو پتہ چلا رب نے پہلے اتنے کورس سکون کے کروا دیے تھے اور نور برداشت کرنے کا عادی بنایا ہوا تھا، اور یہ واضح کر دیا قرآن و سنت کے پیغام میں مل کر کہ لوگوں دور ایک تجلی سے ریزہ ریزہ ہو جائے اور حضور کروڑ جلوے دیکھ کے پھر بھی ہوش سلامت رہے، بدن پہ خراش بھی نہ آئے بلکہ کپڑے بھی سلامت رہے. تو یہ قرآن نے واضح کر دیا لوگوں دور کا معاملہ اور ہے اور حضور کے نور کا معاملہ اور ہے. میرے بھائیوں، یہاں ایک اور بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. وہ 72,000 سال اور پھر عرش بری پہ اسی نور پر دوبارہ اللہ کے جلوے کروڑ ان سے اس نور میں صلاحیتیں کیا کیا پیدا ہوئی. اللہ کا ایک جلوہ کیا کچھ دیتا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے تھے، کہا تھا آرنی انظر الیک، اے اللہ اپنا دیدار کرا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. تو جواب آیا لن ترانی، ہرگز آپ نہیں دیکھ سکتے، لیکن انظر الی الجبل، آپ پہاڑ دیکھیں، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر وہ اپنی جگہ پہ قائم رہا تم بھی دیکھ لو گے. فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا، جب رب ذوالجلال نے جلوہ گرایا تو وہ طور کو ریزہ ریزہ کر دیا. وَخَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہوش ہو کے گر پڑے. اب جب ہوش آیا تو کیا کچھ پا چکے تھے. ابن کثیر میں یہ لکھا ہے، تفسیر ابن کثیر میں یہ آیات نبی علیہ السلام نے صحابہ کے مجمع میں پڑھی اور پھر واضح کیا کہ صحابہ یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کے کلیم کو کچھ نہیں ملا، پر ٹھیک ہے دیدار نہیں ملا، بالواسطہ جلوہ دیکھا اور بے ہوش بھی ہو گئے، لیکن پھر بھی رب کے جلوے میں فیض اتنا ہے. کان یبصر النملۃ علی الصفا فی اللیلۃ الظلماء مسیرۃ 10 فراسخ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں یہ دائمی طاقت آ گئی، وہ جب چاہتے تھے اندھیری راتوں میں 30 میل دور چلتی چیونٹی بھی دیکھ لیتے تھے. یہ فیض ہے رب کے ایک جلوے کا جو بالواسطہ کلیم علیہ السلام نے دیکھا اور بے ہوش بھی ہو گئے. اب اپنے عشق کے مفتی سے فتویٰ تو لو کہ جو طور پہ نہیں عرش پہ پہنچے، جنہیں انکار نہیں بلائے دیدار کے لیے گیا تھا، ایک جلوہ نہیں انہوں نے کروڑ جلوے دیکھے، بالواسطہ نہیں انہوں نے بلا واسطہ دیکھے، دیکھ کے بے ہوش نہیں ہوئے بلکہ نگاہ بھی نہیں جھپکی. اب جنہوں نے ایک جلوہ بالواسطہ دیکھا انہیں فیض اتنا ملا کہ ان کی آنکھ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. وہ اندھیری راتوں میں ہاتھی نہیں چیونٹی بھی چند فٹ پہ نہیں 30 میل پہ بھی دیکھ لیتے ہیں، اور 1-2 بار نہیں کانا یبصرو جب چاہتے ہیں دیکھ لیتے ہیں. تو جو پھر عرش پہ پہنچے رب کی ذات کا دیدار کیا، گھبراہٹ کے بغیر بار بار اپنے رب کو دیکھا، اور پھر رب ذوالجلال نے کروڑوں جلوے ان کی آنکھوں میں اتارے. اب بتاؤ دنیا کی کون سی شے ہے جو اس آنکھ سے چھپنے کی طاقت رکھتی ہو؟ اور کوئی غیب کیا تجھ سے نہ ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تجھ پہ کروڑوں درود. یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور یہ انداز ہے ایک کچھ ویو سمجھنے کا بن سکتا ہے، ورنہ گنجے ماؤ ہا کے جو چٹکے دنا کے باغ میں
بلبل سدرا تو ان کی بو سے بھی محرم نہیں. اعلی حضرت کہتے ہیں وہ سدرا کا پرندہ جبریل تو پیچھے رہ گئے اور آگے فاوحا الی عبدی ما اوحا، وہ ملاقات کی جو باتیں ہیں، غنچے ما اوحا کے جو چٹکے دنا کے باغ میں، ثم دنا فتدلی، وہاں جو کچھ ہو رہا تھا وہ سدرا کے طائر جبریل علیہ السلام کو نہیں پتا اور کوئی بیان کیا کر سکتا ہے، لیکن اندازہ جو اس نور کی خیرات کا ہے اس سے پتا چل رہا ہے کہ جہاں ایک جلوے سے اتنا فیض مل گیا اور کروڑ ہا جلوے جس آنکھ میں ہیں، اس آنکھ کے دیکھنے کا مقابلہ کون کر سکتا ہے. ایک دوسرا اندازہ بھی لگایا جا سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک لکڑی کا ذکر قرآن مجید میں ہے اور لکڑی کی تعریف بھی ہے کہ وہ جاندار بن گئی. حالانکہ لکڑیوں میں جان نہیں ہوتی، خشک لکڑی جان والی بن گئی اور اس نے دوڑنا شروع کر دیا. دوڑنا ہی شروع نہیں کیا، اللہ کے دشمنوں کو کھانا شروع کر دیا. وہ کون سی لکڑی تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا. فرعون کے مقابلے میں سانپوں کو ہڑپ کر دی. عصا نے اللہ کی توحید کی بڑی مدد کی اور توحید ثابت ہوئی. اب اس لکڑی میں یہ کمال کہاں سے آیا؟ امام راضی کہتے ہیں کمال اس لیے آ گیا تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ تھے، یہ لکڑی ہاتھ میں تھی، کلام ہو رہا تھا اللہ سے، تو خالق کائنات نے فرمایا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، موسیٰ وہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ حالانکہ دیکھتا ہے. ماں گفتگو کو لمبا کرنے کے لیے یہ بات شروع کر دی. تو دل کا جب رب نے بولا، دل کا اس میں اشارہ، تو یہ قانون ہے کہ بات کرنے والا جدھر اشارہ کرے ادھر رخ بھی کرتا. تو رب ذوالجلال نے جب دل کا فرمایا تو رب کے جمال کی ایک جھلک لکڑی پہ آ گئی. تھی لکڑی مگر رب کا نور پڑ گیا اس پہ. دیدار تو کریم کو بھی نہیں ہوا، ایک جھلک جب نور کی اس لکڑی پہ پڑی تو لکڑی کو بے جان ہونا بھول گیا، جان والی بن گئی. اس کو جامد ہونا بھول گیا، متحرک ہو گئی. اس لکڑی نے کمال کر دکھایا. لکڑی کو جو کچھ ملا رب کے ایک جلوے سے مل گیا. اور میں سلام کرتا ہوں دنیا بھر کی لکڑیوں کو جنہوں نے اس لکڑی کے خلاف کبھی جلسے نہیں کیے، جو اس لکڑی کے وقار کو مان گئیں، جنہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تو بھی لکڑی ہم بھی لکڑی، ہم کچھ نہ کرے تو کیسے کچھ کر سکے، ہم تیرے جیسی تو ہمارے جیسی، ہم مکھی بھی نہ بنائے اور تو سانپ ہڑپ کر جائے، تو کیسے یہ کہہ سکتی ہے. جنگل کی لکڑیوں نے اس کی عظمت کو مانا مگر جنگلی دھتوروں کو آج تک مقام نبوت کا پتہ نہ چل سکا. یہی کہتے رہے. یہی بات دہراتے رہے. ان کے بھی دو ہاتھ ہمارے بھی دو ہاتھ، ان کے بھی دو قدم ہمارے بھی دو قدم. میں کہتا ہوں ظالموں دیکھو تو صحیح وہ کس نور سے بنے، ان کا خمیر کیا ہے، ان کا ضمیر کیا ہے، اس سراج منیر کی تاثیر کیا ہے. ان کے بدن پر 72,000 سال تک ان کے نور پر جو رب کے جلوے پڑے تو ان کی تنویر کیا ہے. اور پھر عرش بری پر رب ذوالجلال نے جنہیں اپنے جلووں سے نوازا، اس دیدار کی تاثیر کیا ہے. ادھر ایک لکڑی بے جان، نور نہیں تھا وہ خدا کا، بے جان لکڑی تھی. وہ قبیلہ جدی پشتی لکڑی تھی، نور نہیں تھا وہ، لیکن جلوہ رب کے نور کا پڑا. وہ بھی ایک تجلی، دیدار تو ہوا نہیں لیکن نور نے کتنا نوازا. حالانکہ لکڑی عرش پہ نہیں گئی تھی، طور پہ تھی. اس لکڑی کی پاور کا اندازہ لگانا مشکل ہو گیا. تو اگر دل میں بغض نہ ہو، حسد نہ ہو نبوت سے، شان رسالت کے خلاف ادھار نہ کھایا ہوا ہو، تو جو بندہ یہ دیکھے کہ آخر یہ کوئی لیلا مجنوں کی داستان تو نہیں، یہ رب کا قرآن ہے اور یہ میرے رب کی شان ہے. اس کے ایک جلوے سے لکڑی کے اتنے بارے نعرے ہو گئے. تو جو لکڑی نہ ہو رب کا نور ہو، دور پہ نہ ہو عرش پہ پہنچے. ایک
जलवा नहीं, करोड़ों जलवे उनके पैकरे पर नूर पे पड़ते रहे, और पहले भी उस नूर पर 72,000 साल तक रब के जलवे पड़े हो, तो बताओ इस नूर की पावर का मुकाबला कौन कर सकता है? मोहतरम साहब, हदीस का मजमून बड़ा लंबा है, वक्त थोड़ा है, अपनी गुफ्तगू को समेटना चाहता हूँ। अब ये देखो, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर पर जब इतनी तजल्लियां रब की पड़ी, इस नूर को फिर ये कहना कि कुछ दे नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, कोई फायदा उसका नहीं। एक जलवा उधर और इधर करोड़ जलवे। लेकिन हमारा अकीदा ये है, बरेली के ताजदार कहने लगे, जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की ताकत पे लाखों सलाम। कि रब्बे जुल जलाल ने नवाजा इतना है, सलाहियत भी इतनी है। और सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद आगे अपने नूर की अजमत जो बयान की, उसको बयान करते हुए अपनी बात को वाइंड अप करता हूँ। फरमा, फिर जमीन को पैदा किया गया। जब मेरे रब ने मेरे नूर को जमीन पे उतारा, फरमा पूरी जमीन यूं रोशन हो गई जैसे अंधेरी रात में कोई बहुत बड़ा आफताब तुलू हो जाता है। फिर क्या हुआ? रब्बे जुल जलाल ने मेरा नूर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के माथे में रखा। अब जमीन की तखलीक के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तखलीक का वक्त आया, उनके माथे में हमारे नबी अलैहिस्सलाम का नूर जब रखा गया और वहां से मुंतकिल होके हजरत शीश अलैहिस्सलाम तक पहुंचा। फिर रबकान यंतकिलु मिन ताहिरिन इला तय्यबिन व मिन तय्यबिन इला ताहिरिन, फिर आगे नूर मुंतकिल होता गया ताहिर से तय्यब की तरफ, तय्यब से ताहिर की तरफ। किसी गंदी जगह पर आपने मेरा नूर नहीं रखा। ताहिर से तय्यब की तरफ, तय्यब से ताहिर की तरफ, पाक पुष्ट से पाक रहम की तरफ, पाक रहम से पाक पुष्ट की तरफ मेरा नूर मुंतकिल होता गया। यहाँ तक कि रब्बे जुल जलाल ने मेरा नूर मेरे अब्बा जान हजरत अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की पुष्ट में दाखिल कर दिया, और वहां से मेरी अम्मी जान सैयदा तय्यबा ताहिरा हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तक इस नूर को मुंतकिल किया गया। फिर रसूल अखरजनी इला दुनिया, वहां से रब ने मेरा नूर दुनिया में ज़हर फरमा दिया। फजालनी सय्यदल मुरसलीन व खातमुन नबिय्यीन व रहमतल लिल आलमीन व काइदल गुर्रिल मुहज्जलीन। और रब्बे जुल जलाल ने मेरे नूर को जो जाहिर किया, तो मेरी हैसियत क्या थी? फरमाया, मैं उसी वक्त ही रसूलों का सिरदार भी था, नबियों का खातिम भी था। मेरे विलादत के वक्त ही मेरी ये शान थी, क्या वो और कोई नहीं पैदा हो सकता। मुझे रब ने उसी वक्त सारे जानों की रहमत भी बनाया हुआ था, और अल्लाह ताला ने मुझे नूर वाले गुलामों का कायद बना के भेजा है। मेरे भाई, ये हदीस शरीफ मुकम्मल हो रही है। एक हदीस शरीफ, वो एक सवाल किया था हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, और अब्र करम बरसना शुरू हो गया, और क़यामत तक के दिलों की खेतियां सैराब हो रही है, और हर मसले की वजाहत होगी। कोई ऐसा एतकादी मसला नहीं जो इस हदीस से हल न हो। जिन जिन मकामात पर लोगों को हमारे अकीदे से इख्तिलाफ है, इसी हदीस पर आकर हमसे बात कर ले। हर अकीदा यहाँ से साबित, नबी अलैहिस्सलाम का बेमिसल होना और बेमिसल नूर होना, नबी अलैहिस्सलाम का जर्रे जर्रे को रब की अता से जानने वाला होना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह की इज़्ज़त से मुश्किल कुशा होना, हाजत रवा होना, हर चीज का जिक्र, और नबी अलैहिस्सलाम का खालिक व मखलूक के दरमियान सबसे बड़ा वसीला होना, और रब का खलीफा आज़म होना, हर चीज का जिक्र हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने इस हदीस के अंदर फरमा दिया है। और साथ ही ये भी बताया कि मेरे वालिदैन के बारे में मेरा कोई उम्मती मैली आंख से मत देखे, मेरा पूरा नसब जहां से मेरा नूर गुजरा है, हर पुष्ट पाक, हर रेहम पाक। अब देखो ना, जिस नूर को अल्लाह ने इतने हजार साल तक इतनी पाक जगहों पे रखा, तो उसका तकाजा था ना उसे सफर भी पाक जगहों से करवाया जाए। अब 72,000 साल उस नूर को मकामे कुर्ब, मकामे खौफ वगैरह 12,000 हिजाब इतनी पाक जगहों में रख के फिर शिरक वाली जगहों पे उस नूर को आलूदा नहीं किया जा सकता था। इस बात से मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, ताहिर से तय्यब की तरफ, तय्यब से ताहिर की तरफ।
اور مشرک کو طیب نہیں کہا جاتا، مشرک کو طاہر نہیں کہا جاتا، انما المشرکون نجس، وہ تو پلید ہے۔ لہٰذا میرے نبی علیہ السلام فرما رہے تھے کہ ہر دور میں، جو دوسرے مقام پر کہا بخاری شریف میں ہے، وہ اس تو من خیر قرون بنی آدم، ہر دور میں کچھ لوگ شرک سے محفوظ رہے۔ فرمایا جو لوگ شرک سے بچے ہوئے تھے، ان میں جو شان والے تھے، رب نے میرے نور کے لیے ان گزرگاہوں کو پسند فرمایا ہے۔ اور یہاں تک کہ حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کروڑوں سلام ہے اس باپ کو کہ جن کے فرزند جیسا دنیا میں کوئی فرزند نہیں ہے، اور کروڑوں سلام ہے اس عظیم ماں کو کہ جن کے پھول جیسا دنیا میں کوئی پھول نہیں ہے۔ مبارک ہو سنی تیرے سینے کو کہ جس نے آج تک ان کے بارے میں مندہ نہیں سوچا، آج تک خیال کو میلا نہیں کیا، آج تک سوچ کو داغدار نہیں کیا، بلکہ جو بولتا ہے وہ یہی کہتا ہے کتنے ادب سے نام لوں ام رسول کا، لازم ادب بہت ہے اصل الاصول کا، بنت وہب مقام ہے تیرا بڑا بلند، چرچا ہے سب بہاروں میں ایک تیرے پھول کا، جس کی نگاہ میں ام نبی کا حیا نہ ہو، وارث ہے ابو جہل کا ابن سلول کا، آصف کی یا الہی تجھ سے ہے یہ دعا، ڈنکا بجاؤں ہر جگہ عشق رسول کا۔ یہ وہ حدیث شریف کا مضمون ہے کہ جس نے ہر الجھن دور کی ہے اور یہ واضح کیا ہے کہ رب ذوالجلال نے نور کو کتنی بڑی شان عطا فرمائی ہے۔ شاید کسی کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہو کہ آپ نے تو نور ہی نور بیان کر دیا، اور نور کے اوپر نور، اور نور پر 72,000 سال تک نور کی برسات، اور اصل نور، اور نور کی شاخیں، اور نور کا فیض، اتنا واضح نور ہے، اتنی سند پکی ہے، تو پھر آج تک کچھ لوگ اس نور کے منکر کیوں ہیں؟ تو ان لوگوں کو جواب کے لیے یہ بتا دو کہ نور کا ہونا اور بات ہے اور نور کی پہچان اور بات ہے۔ اب رب کے وجود میں کسی کو شک ہے، لیکن پھر بھی جو کہے کہ رب موجود ہی نہیں، تو ایسے بھی تو عقل کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نور علی نور، یہ تو نور علی نور ہے، تو پتہ کیوں نہیں چلتا کچھ لوگوں کو؟ فرمایا یہدی اللہ لنورہ من یشاء، رب آگے جس کو چاہے اسے نور کی خبر دیتا ہے۔ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، تو آگے مرضی رب کی ہے کہ کن کن کو نور منواتا ہے، یہ مرضی رب کی ہے۔ نور کا ہونا اور دلیل واضح ہونا، اس کا تقاضا یہ نہیں کہ ہر ایک کوئی سمجھ آ جائے، پر وہ سمجھ والا مسئلہ رب کی قدرت میں ہے۔ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، رب جسے چاہتا ہے اپنے نور کی پہچان کرا دیتا ہے۔ اب دیکھو، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر دیکھے مانا ہوا ہے، اور سچا مانا، کوئی ماننے میں کمی نہیں، صحیح مانا ہے۔ اور ادھر ابو جہل کا، اس نے دیکھا بھی ہے پھر بھی نہیں مان سکا۔ اب اس کے نہ ماننے کی وجہ سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ نبی علیہ السلام دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوئے؟ پیدا ہوئے، مکہ شریف میں رہے، ابو جہل نے سینکڑوں بار دیکھا، اس کا نہ ماننا ہماری نبی علیہ السلام کے نہ ہونے کی دلیل نہیں، پھر بھی آپ تھے۔ اس کا نہ ماننا ہمارے نبی علیہ السلام کے نہ ہونے کی دلیل نہیں بنتا۔ ہاں یہ ہے کہ وہ دیکھتا تھا مگر دیکھنے کا انداز صحیح نہیں تھا۔ کیوں؟ وہ سرکار کو سمجھنے کے لیے اپنا آپ دیکھتا تھا۔ جب اس کو بتایا جاتا تھا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ بڑا کھلا ہے، قد بڑا اونچا ہے، بازو وہ زمین پہ کھڑے ہوں تو وہ جنتوں میں پہنچ جاتے ہیں، وہ مسکرائیں تو دیواریں روشن ہو جاتی ہیں، وہ بیٹھتے فرش پہ خبریں عرش کی دیتے ہیں، تو وہ اپنا آپ دیکھتا تھا۔ آخر وہ بھی بندے ہیں، میں بھی بندہ ہوں، میرے ہاتھ تو اتنے کھلے نہیں، میرا قد تو اتنا اونچا نہیں، میرے چہرے میں تو وہ نور نہیں۔ اس کو بیماری یہ پڑی کہ اس نے نبوت کو سمجھنے کے لیے اپنے آپ کو دیکھا،
اور جو شان نبوت کو سمجھنے کے لیے اپنے آپ کو دیکھے اسے کبھی بھی پتہ نہیں چلتا، کیونکہ بندہ چھوٹا سا ہے اور جنہیں ماننا ہے وہ بہت بڑی ذات ہے۔ اس آئینے میں وہ نور نظر کیسے آئے؟ لہذا سمجھنے کا انداز غلط تھا ابو جہل کا، اسے کوئی نور کا پتہ ہی نہیں چلا۔ اور حضرت صدیق اکبر سمجھنے آئے، انہوں نے اپنے آپ کو نہیں دیکھا، انہوں نے شان قدرت کو دیکھا ہے تو سرکار نظر آ گئے ہیں۔ اس واسطے یہدی اللہ لنورہ من یشاء، ایک لحاظ سے اللہ کو سمجھنا آسان ہے، ایک لحاظ سے نبوت کو سمجھنا مشکل ہے۔ کیوں؟ الوہیت کو سمجھنے لگے تو جب یہ سوال پیدا ہوا کہ اتنا اس کا علم، اتنا اس کے خزانے بھرے ہوئے کہ کب سے کھلا رہا ہے پھر بھی کوئی کمی نہیں، اتنی صدیاں گزر گئیں کہ ہر مخلوق کو دیتا ہے مگر اس کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئی جتنی سمندر میں سوئی ڈبونے سے آتی ہے۔ جب بندے نے سوچا اور آگے سمجھنا چاہا کہ میں اپنا خزانہ دیکھوں، میں اپنی حالت دیکھوں، تو آگے سے جواب آیا کہ چپ کر جا، عقل کے ترازو چھوڑ دے، وہ رب ہے اسے عقل پر تولا نہیں جا سکتا۔ بس بندے کو عافیت مل گئی، یہ اس کے لیے سمجھ آ گئی، بس آگے سوچنا ہی کچھ نہیں، ماننا ہے۔ وہ سنتا بھی ہے مگر یہ نہیں سوچنا کہ اس کے کان کیسے یا کان کا لفظ کیسے اس پہ بولنا ہے، کیونکہ وہ تو اجزاء سے پاک سنتا ہے اور قوت سماعت ہے، مگر ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کا کوئی جزو کان ہے۔ سنتا ہے، ایمان رکھتے اس پر، دیکھتا ہے، کیسے دیکھتا ہے اس پر ہمیں کھوج نہیں لگائیں گے، قیامت کے دن پتہ چل جائے۔ اس کا ہاتھ بھی ہے مگر وہ کیسا، یہ متشابہات میں سے ہے، جیسا اس کی شان کے لائق۔ تو بات سارا اطمینان میں مسئلہ تبدیل ہو گیا، آگے کی الجھن نہ رہی۔ لیکن جب شان رسالت کی باری آئی تو اب یہ تو کہا نہیں جا سکتا کہ یہ رب ہے، تو سوچنا ہی بند کر دے، وہ اللہ ہے، نہیں اللہ نہیں، اللہ کے بندے ہیں اور ماننے والا بھی اللہ کا بندہ۔ اب آگے امتحان ہے، جو یہ کہ میں بھی بندہ ہوں وہ بھی بندے ہیں، تو ان کو جو سوچ دیکھنا ہے تو میں اپنے آپ کیوں دیکھ لیتا ہوں، کیونکہ جیسے ان میں ایک عضو کو ہاتھ کہا جاتا ہے میرے اندر بھی وہ ہاتھ ہے، جیسے ان میں ایک حصے کو آنکھ کہا جاتا ہے وہ میرے اندر بھی ہے۔ تو میں یہ سمجھنے کے لیے کہ ان کی آنکھ کیسی، اپنی آنکھ دیکھتا ہوں، یہ سمجھنے کے لیے کہ ان کو کتنا نظر آتا ہے اپنے نظر آنے کو دیکھتا ہوں۔ جس نے یہ سوچ اختیار کی تو وہ جہنمی بن گیا۔ یہ جاہلانہ وہ تصور تھا ابو جہل والا کہ اس نے دیکھا ہے سینکڑوں بار مگر سرکار اس کو نظر ہی نہیں آیا، کیونکہ وہ اپنے جیسا سمجھ کے دیکھتا تھا۔ اور حضرت صدیق اکبر اور صحابہ کرام علیہ رضوان کو سمجھ آ گئی، اس واسطے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی قوتیں چیک کرنے کے لیے اپنے آپ کو سامنے نہیں رکھا، انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ رب کے محبوب ہیں، ان کی طاقتیں پھر اسی انداز کی جیسے رب دیتا ہے۔ اس بنیاد پہ ان کو نور نظر آ گیا۔ اس واسطے رب ذوالجلال فرماتا ہے یہدی اللہ لنورہ من یشاء، آگے رب کی مرضی ہے، وہ جسے چاہے اپنے نور کا تعارف کروا دیتا ہے۔ اور اس میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ اگر کوئی کافر بھی ہو مگر وہ بغض نہ رکھے، ایک ہے نا کافر ہونا، ایک ہے بغض رکھنا، صاحب ان دونوں باتوں میں فرق ہے۔ جو سمپل کافر تھے ان کو سمجھ آئی، اسی لیے تو وہ کلمہ پڑھ گئے، مگر جن کے دلوں میں عداوت تھی اور بغض تھا انہیں کبھی پتہ نہیں چلا۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو کافر ہی تھے نا، ابو داؤد شریف میں حدیث شریف ہے، کہتے ہیں مجھے قریش نے سندیشہ دے کے بھیجا، بَعَثَنِي قُرَيْشٌ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے سندیشہ دے کے بھیجا کہ جاؤ پیغام دو اور واپس آ جاؤ۔ تو کہتے ہیں میں گیا، لما رأیتہ، جب میں نے پہلی بار دیکھا تو کیا سرکار نظر آ گئے، کہتے القیا فی قلبی الاسلام، میں نے درختوں کو جھکتے نہیں دیکھا، پتھروں کو کلمہ پڑھتے نہیں دیکھا، سورج کو پلٹتے نہیں دیکھا، چاند کو ٹکڑے ہوتے نہیں دیکھا، یہ سب کچھ وہاں ہوتا تھا مگر میرا دل نور سے کیسے بھرا، کہتے میں نے صرف ان کا چہرہ دیکھا۔ ابھی درس قرآن تو سنا ہی نہیں۔ لما رأیتہ، جب میں نے رخ زیبا دیکھا، القیا فی قلبی الاسلام، میرے دل میں اسلام داخل کر دیا گیا، ڈال دیا گیا۔ اب تھا کافر،
مگر نور نظر آ گیا. کیوں؟ کفر تھا، ہٹ دھرمی نہیں تھی. کفر تھا، بغض نہیں تھا. کفر تھا، حسد نہیں تھا. تو کفر کا تالا ٹوٹ گیا. ابو جہل جیسے لوگوں کا مرض یہ تھا کہ کفر کے ساتھ بغض بھی تھا، عداوت تھی، حسد تھا. اور یہ وہ مرض ہے کہ جس کا علاج جہنم کے سوا کوئی نہیں. جب تک کہ یہ خدا کا خاص فضل نہ ہو جائے، اس کے بڑے خطرناک نتائج ہیں. تو میرے بھائیوں، میں یہ قرآن سے تمہارے سامنے اس حقیقت کو بیان کر رہا ہوں. آج کی الجھنیں جو کچھ لوگ بنائے بیٹھے ہیں، میرا نسخہ استعمال کر لیں. خدا کی قسم اگر کل صبح ہونے تک 14 طبق روشن نہ ہو جائے تو مجھ سے جھگڑا کریں. کیا نسخہ ہے؟ کہ شان نبوت کو اپنے اوپر مت پرکھیں. شان نبوت کو سمجھنے کے لیے اپنے آپ کو سامنے مت کریں. جو ایسے کرتا ہے اس پر اس کی انانیت کا پردہ پڑ جاتا ہے. اس کو سرکار نظر نہیں آتی، اسے اپنا آپ نظر آتا. بندے کی بشریت حجاب بن جاتی ہے اس پر جب وہ نبی علیہ السلام کی قوتوں کو چیک کرنے کے لیے اپنی قوتیں دیکھے. پھر اسے سمجھ نہیں آتی. اور جب یہ دیکھے کہ یہ اللہ کے خلیفہ اعظم ہے اور ان کے نور نے 72,000 سال رب کے جلووں میں گزارا ہے، پھر اس کو سمجھنے میں دیر نہیں لگتی. پھر بولتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ اللہ کی سرتب قدم شان ہے یہ. انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. اب حدیث شریف میں 4 منصب ہمارے نبی علیہ السلام نے اپنے بیان کیے. ایک سارے رسولوں کے لحاظ سے ان کا میں سردار بن کے آیا. ایک نبیوں کے لحاظ سے ان کا میں خاتم بن کے آیا. ایک سارے جہانوں کے لحاظ سے اور ان کے لیے رحمت بن کے آیا. اور ایک خاص غلاموں کے لحاظ سے. غلاموں کو بھی خاص یعنی ولادت کے بعد کے جو وصف ہے ان میں یاد رکھا. اور قائد غر محجلین کا، چونکہ حدیث نور ہے اور جو خود نور ہے تو ان کے نور کا تبرک غلاموں کو بھی ملنا چاہیے. بخاری شریف کی حدیث شریف ہے، جب صحابہ کرام علیہ رضوان نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کا دن ہوگا تو کروڑوں اربوں لوگ ہوں گے، خربوں انسانیت ہوگی، تو آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے بھرے محشر میں کہ یہ میرے غلام ہیں؟ تو نبی علیہ السلام کے جواب کا خلاصہ تھا، تم بھول کیسے سکتے ہو، تم چھپ کیسے سکتے ہو؟ انتم الغر المحجلون. میدان معاشر میں جس قوم کے چہرے بھی چمکے، دونوں ہاتھ بازو سمیت چمکے کونیوں تک، اور دونوں قدم گھٹنوں تک چمکے، ٹخنوں تک چمکے، فرمایا یہ صرف میری ہی امت ہوگی. نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز میرا نور ہوگے. نور کے آخر میں نور کا فائدہ جو امت کو ہے وہ بھی ظاہر فرما دیا. اور پھر آخری جملہ بولا کیا؟ ہاکذا کان بدء نبی کا یا جابر. جابر یوں تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا گیا. کہاں سے بات چلی، کہاں تک پہنچی، کتنے مراحل درمیان میں آئے، کتنے حقائق سے پردہ اٹھا، کتنے حقیقتوں کے سورج طلوع ہوئے اور کتنی عظمتوں کے چاندنی لے کر آئے، اور کتنی مٹھاس بٹی، اور کتنے یقین کے تارے طلوع ہوئے، اور کتنے گلاب کھلے، اور کتنی چمبیلیوں کے مختلف پھلے خوشبوؤں کے آئے. یہ ہے اس نور کا سفر جو میرے نبی علیہ السلام کا نور ہے. لوگ آج 12 ربیع الاول شریف کے بعد والا میلاد بیان کریں تو صدیوں پہلے کا میلاد بھی موجود ہے. یعنی وہ سفر نور کا کہ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہاں 12,000 سال، وہاں 12,000 سال، 72,000 سال، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام، اور پھر آگے سلسلہ تخلیق آدم علیہ السلام کے بعد. یہ میرے نبی علیہ السلام کی دنیا میں آمد کا بیان ہے. قربان جائیں کہ جن کی آمد بے مثال ہے ان کی آمد کا خطبہ بھی بے مثال ہے. کون اس طرح آیا، کون اس طرح پیدا ہوا، کس کے نور نے کس طرح کی منزل پائی، کس کا تھا نور اس طرح کا، کس کو حقیقت میں نور ملا. یہ میرے نبی علیہ السلام کی دنیا میں جلوہ گری ہے. نہ ان سا کوئی تھا، نہ کوئی ہے، نہ کوئی ہو سکتا ہے. اور یہ وہ عقیدہ ہے. حدیث تم نے اب سنی، شاید کچھ لوگ پہلے جانتے ہوں، لیکن عقیدہ دل میں پہلے ہی سے موجود ہے. اس
इस बुनियाद पे मैं ये कहता हूँ, हमारे मजाज गढ़े नहीं गए। हम पैदा जरूर पंजाब में हुए हैं, मगर हम बर्रे सगीर ब्रांड नहीं है। हमारा नूर मदीना शरीफ वाला है, हमारा नूर मक्का शरीफ वाला है। हमारे मजाज सहाबा की झलक से पैदा हुए हैं, हमारी तबीयतें सूफा वालों की है। नबूवत को मानने का अंदाज हमारा बद्र हुनैन वाला है। इस वास्ते मैं कहता हूँ, ये जमीन भी सुन्नी है, वो आसमां भी सुन्नी है, जलवाए खुर्शीद सुन्नी, कहकशां भी सुन्नी है, कतराए शबनम भी सुन्नी, पाकता भी सुन्नी है, लफ्ज की तासीर सुन्नी, दास्तां भी सुन्नी है, मायाए मिल्लत भी सुन्नी, निगाबां भी सुन्नी है। आले सुन्नत के जियालो बांध लो कर तुम कमर, नजर आएगा तुम्हें सारा जहां ही सुन्नी है। मेरे भाइयों, यही हकायक दुनिया में जाहिर करने के लिए अब ये सबक है जो भट्टी पे बैठ के तालिब इल्मों को मदारिस में पढ़ाया जाता। लेकिन हमारा ये अज़म है कि हमने सब कुछ वो हकीकतें जितना हो सका मजमा आम में अवाम को भी समझानी, ताकि वो सिर्फ खास लोगों तक दीन महदूद ना रहे, आम तक भी पहुंचे। क्योंकि इश्क सब में है, प्यास सबको है, तड़प सब में है, रूह सब की तिश्ना है, और सब की रूह की सैराबी के लिए इदारा सिरात मुस्तकीम पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई, ताकि एक एक मसला यूं मजमा में लाया जाए और वो इल्म जो दफन है किताबों के पेट में उसको बरसरियाम बयान कर दिया जाए। इदारा सिरात मुस्तकीम पाकिस्तान अपने मुख्तसर से सफर में बहुत सी कामयाबी हासिल कर चुका है। अल्लाह ने बहुत से महाजों पर इस इदारे को पेशकदमी करने की तौफीक अता फरमाई। आप भी इस इदारे के काफिले में शामिल हो जाए और ये तहकीक, तबलीग, तालीम और दीन की तफहीम और तंजीम का जो एक सफ़र है, इसमें हमारे साथ शाना बशाना रहें। नईम साहब आपके पास इदारे की अमीन है, इनसे रब्ता रखें। हमारे ये समनाबाद वाले दोस्त शाहिद अजीज़ साहब, शाहिद मुनीर साहब मौजूद हैं, और ये भी बतौर ख़ास ज़हन में रखें 25 फरवरी को गोजरा ज़िला मंडी बहाउद्दीन में एक प्रोग्राम हुआ। चूँकि फितने इस अंदाज के हैं, बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है, हर शाख की उल्लू बैठा हो इंजाम में गुलिस्तां क्या होगा। कुछ बदअमली वाले हैं, कुछ बदअकीदगी वाले हैं, कुछ लोगों ने तौहीद की ऊपर आड़ की हुई है और नीचे तौहीन रिसालत के एजेंट बने हुए। कुछ लोग हुब्बे अहले बैत का झूठा दावा करके बुग़्ज़ सहाबा के मरज़ में जल रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि ऐसे तमाम फितनों की आग बुझाई जाए। राफ़ज़ियों के शर को मिटाने के लिए गोजरा जिला मंडी बहाउद्दीन में लफ्ज़ में तारीख साज नहीं, अल्लाह के फजल से हकीकत में तारीख साज। 6.5 घंटे बंदा नाचीज ने मुसलसल नामूस सहाबा और अज़मत अहले बैत को बयान करते हुए इनके गुस्ताखों के हर एतराज का जवाब दिया और हजार अफराद ने उसे सुना। गुज़श्ता से पेबस्ता रात मीरपुर में जलसा हो रहा था, तो एक खतीब इसको बयान करते हुए कहने लगे, वो 6.5 घंटे में जो हवाले दिए गए वो तो अपनी जगह, जो हकीकतें बयान हुई तो वो अपनी जगह कहते हैं। सिर्फ यही देखा जाए कि एक खतीब इस मसलक का मुसलसल 6.5 घंटे बोले और हजारों लोग मुसलसल 6.5 घंटे सुने, ये अहले सुन्नत की सदाकत का बहुत बड़ा हवाला है। दूसरे की ऐसी मिसाल नहीं ला सकते। और उस सीडी को बतौर निसाब की आप हासिल करें। इस वक्त भी दोस्तों के पास चंद सेट मौजूद होंगे, वो और उससे पहले एक 4 घंटे का किताब है इसी मौजू पर। ये खुद सुने, दोस्तों को सुनाएं और देखें कि कहाँ तक गलाजत है उस अकीदे की कि जिनको हम समझते हैं कोई मामूली सी बात है, कोई बस मौलवियों का झगड़ा है, कोई असल मसला ही कोई नहीं। जो वो कहते हैं तुम्हारे कुरान का एक लफ्ज हमारे कुरान में नहीं, हमारे कुरान का एक लफ्ज तुम्हारे कुरान में नहीं। तुम्हारा कुरान सारा बदल चुका है। और जहाँ उम्महातुल मोमिनीन जिनकी शान, कुरान का एक लफ्ज हमारे कुरान में नहीं, हमारे कुरान का एक लफ्ज तुम्हारे कुरान में नहीं। तुम्हारा
قرآن سارا بدل چکا ہے، اور جہاں امہات المومنین جن کی شان قرآن کے پارے بیان کرتے ہیں، وہ منحوس ان کے نام لکھ کے ساتھ لعنت کا لفظ لکھتے ہیں. کہاں تک بدبختی پہنچی ہے ان کی؟ تو یہ دیکھنا چاہیے کہ کتنی ذلت اور رسوائی میں وہ لوگ ہیں، اور کہاں تک ان کے پاس بیٹھنے سے ایمان کا کباڑا ہو جاتا. اس واسطے وہ سی ڈی بھی ضرور حاصل کرے، ابھی آپ کو یاد دوستوں سے مل سکتی ہے. اور ساتھ ہی عقیدہ توحید سب سے بڑا عقیدہ ہے، اور اس کو آڑ بنا کے کچھ لوگوں نے ولیوں کی شان گھٹانا شروع کی ہوئی ہے. کچھ لوگوں نے رب کے مقبول بندوں پر اعتراض شروع کیے ہوئے ہیں. جمہور امت پر شرک کا فتویٰ لگا دیا. صحابہ کے عقیدے ان کی شرک کی تعریف کی زد میں آ رہے ہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے اور اپنے لوگوں کے یقین کو آراستہ کرنے کے لیے مجمع عام میں وہ حقائق قرآن سے بیان کریں. عقیدہ توحید کے وارث کل بھی ہم تھے، آج بھی ہم ہیں، اور جو خرافات آئی ہے وہ ہمارے عقیدے میں نہیں، وہ ملنگ رافضیوں کے پالے ہوئے ہیں. ہمارے مزاروں پہ آ کر جو خرافات کرتے ہیں، ہم سیمینار میں ان لوگوں کا پردہ بھی چاک کرنا چاہتے ہیں. یہ ڈھول ڈھمکوں والے اور بھنگوں چرسوں والے، ان کا ہمارے مسلک سے کوئی تعلق نہیں. ان کو دلیل بنا کر ہمارے مسلک پہ کوئی کیچڑ مت اچھالے. ہمارا مسلک قرآن و سنت سے اٹھنے والا، قرآن و سنت کی آواز اور قرآن و سنت کی ایک خوشبو ہے جو ہمارے اکابر نے کتابوں میں لکھا، ہم نے پڑھا، سنا، سنایا. آج سازش سے ایک باطل فرقہ اپنے بندوں کو ہمارے ولیوں کے مزارات پر بھیج کر برے کام کرتا ہے، اور دوسرا باطل فرقہ اس کی ویڈیو بنا کے لوگوں کو دکھاتا کہ یہ دیکھو یہ بریلوی ہیں. تو ہم پر لازم ہے کہ ہم یہ واضح کریں کہ ہمارا مسلک یہ ہے. ہم نہ ان خرافات والوں کے حامی ہیں اور نہ ہی رب کے بندوں کے منکروں کی حمایت کر سکتے ہیں. اللہ نے اپنے مقبولوں کو جو مقام دیا ہے، اس مقام کو ماننا یہ رب کی توحید کی شان ہے کہ رب وہ رب ہے جس کے بندے بھی رب کی عطا سے مشکل کشا بھی بن جاتے، حاجت روا بھی بن جاتے ہیں. کافروں کے بت نہیں پہنچ سکتے، اللہ کے بندے بھی مدد کو پہنچ جاتے ہیں. اس واسطے عقیدہ توحید سیمینار اس ملک کی تاریخ کا ایک منفرد سیمینار ہے. آپ دعا کریں کہ خیر و عافیت سے وہ دن آئے، اور بھرپور طریقے سے اپنے دوستوں کو دعوت دیں. جسے الجھن ہے وہ بھی لے آئیں، جسے سلجھن ہے وہ بھی ساتھ لے آئیں. اگر ایک بھی بگڑا ہوا بندہ تمہاری دعوت پہ وہاں پہنچ کے سیدھا ہو گیا تو پوری دنیا کے صدقے سے بڑا ثواب ملے گا. اور انشاءاللہ کوئی بعید نہیں، ہمارے پاس لسٹ ہے ایسے مریضوں کی کہ جو بیان توحید کے بعد عقیدے ان کے صحیح ہوئے، اور انہوں نے کہا ہمیں تو سال گزر گئے تھے، شرک کے تیر لگ لگ کے ہم زخمی ہو چکے تھے، اور آج پتا چلا کہ قرآن مجید نے کس توحید کا سبب بنایا ہے. اس واسطے دعوت عام دو اور بھرپور تیاری کرو. رب ذوالجلال ہم سب کو امن و عافیت عطا فرمائے، سب کا حامی و ناصر ہو. اس بات پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے. آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گچھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. اس واسطے بیداری کا وقت ہے، خود بھی جاگے، اپنے بھائیوں کو بھی جگا. حق نے کر دی دوری دوری خدمتیں تیرے سپرد، خود تڑپنا ہی نہیں اوروں کو تڑپانا بھی ہے. خود سراپا نور بن جانے سے کب بنتا ہے کام، تجھ کو اس ظلمت کدے میں نور پھیلانا بھی ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. پیلا ہو آسیو تھام لو دامنے مصطفیٰ پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ ہو سلام شمع بز میں ہدایت پہ لا
رسالت پہ سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام جمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام چہرۂ مصطفیٰ اصل قرآن ہے عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ کہیں ہاں رضا یا نبی سلام مولیکا یا رسول سلام مولیکا یا حبیب سلام مولیکا صلوات اللہ علیہ اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين ولا تشمت بنا الأعداء والحاسدين یا الہ العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم مرتبہ کی طفیل ہماری یہ نشست اپنے دربار میں قبول فرما حاضرین کی دلی نیک تمنائیں پوری فرما بیماروں کو شفا کامل عاجل عطا فرما مقروضوں کو قرض سے نجات عطا فرما پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما سب کے رزق میں برکتیں عطا فرما سب کے ایمان میں برکتیں عطا فرما سب کے عمل میں برکتیں عطا فرما سب کی صلاحیتوں میں برکتیں عطا فرما یا الہ العالمین جو بے اولاد ان کو نیک اولاد عطا فرما جو اولاد نرینہ سے محروم ہے ان کو اولاد نرینہ عطا فرما جو اصحاب اولاد ہیں ان کو اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرما جن احباب نے اس پروگرام کے انعقاد میں کسی طرح بھی تعاون کیا ہے اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرما شرکاء جہاں کہیں سے چل کے آئے ہیں میرے مولا صاحب کو قدم قدم پر لاکھوں ثواب عطا فرما یا اللہ ہمارے ملک کو استحکام عطا فرما عالم اسلام کو اتحاد و اتفاق عطا فرما مسلمان دنیا میں جہاں کی مجبور و مظلوم ہے ان کو جبر و ظلم سے نجات عطا فرما میرے مولا میرے ملک میں دھماکے کرنے والوں کو نیست و نابود بنا یا اللہ اپنے محبوب علیہ السلام کی رحمت کا صدقہ اس ملک کو امن و عافیت کا گہوارہ بنا پاکستان کی عوام کے جان و مال کو تحفظ عطا فرما پاکستان کے حکمرانوں کو امریکہ کی غلامی سے نجات عطا فرما یا الہ العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم مرتبہ کے طفیل تمام حضرات کو بار بار حرمین شریفین کی حاضری کی توفیق عطا فرما سب کی دلی نیک تمنائیں پوری فرما میرے مولا ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما سب کی خطاؤں کو معاف فرما سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما صلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد ملا